بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رہنے والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیو، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دہلی کی فتح کے بعد ملک قطب الدین ایبک لشکر اسلام کے ساتھ اپنے نئے مقرر کردہ دارالحکومت میں مقیم ہوا تو سردار کمال الدین سمرقندی سخت گھبرایا۔ راجکماری رتن بائی میرٹھ کی کیسر شاہی میں اس کی منتظر تھی اور اسے بہرحال میرٹھ واپس لوٹنا تھا۔ اب وہ مناسب موقع کے انتظار میں تھا کہ قطب الدین ایبک سے میرٹھ واپسی کی اجازت لے کر میرٹھ لوٹ جائے۔ اس جلدی میں موقع بھی فراہم ہو گیا اور وہ قطب الدین ایبک کی اجازت سے چند روز قیام کے بعد قیام کے لیے میرٹھ میں آ گیا۔ جس روز سردار کمال الدین علی صبح سویرے قلعہ دہلی سے میرٹھ کی طرف روانہ ہوا تھا، وہ سارا دن اس کا انتہائی پریشانی کے عالم میں گزارا تھا۔ اپنے سپہ سالار قطب الدین ایبک کی مفارقت آنے والی جنگ کا خدشہ، کیونکہ سلطان محمد غوری غزنی سے روانہ ہو چکا تھا اور طوفانی مارچ کرتا ہوا دہلی کی طرف آ رہا تھا، جہاں سے اسے قنوج پر حملہ کرنا تھا۔ اس نازک وقت کے لیے تیاری کا کام بھی سردار کمال کی پیش نظر تھا۔ پھر دہلی سے میرٹھ کے سفر نے بھی اسے بے حد تھکا دیا تھا۔ رات ہو چکی تھی اور اب وہ آرام کرنے کی ضرورت محسوس کر رہا تھا۔ وہ خوابگاہ میں ایک پلنگ پر لیٹا تو خیالات نے ایک بار پھر اس پر بورش کر دی۔ اس نے میرٹھ لوٹ کر نہ تو اپنے قیامگاہ کے کسی مرد و زن سے ملاقات کی تھی اور نہ صبح ہونے سے قبل کسی سے ملاقات کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس وقت سردار کمال الدین سمرقندی پر خاموشی کی ایک خاص کیفیت طاری تھی۔ اس کی نظریں گاہے بگاہے سامنے دھری شمع سے ہٹ کر اس دروازے پر جاتی تھی جو دوسرے دروازوں کی طرح بند تھا۔ یکا یک سردار کمال نے اس دروازے کے باہر آہٹ محسوس کیا اور پھر باہر سے کسی زنانہ آواز ابھری، میرے آقا، کیا مجھے حاضر ہونے کی اجازت مرد فرمائی جا سکتی ہے؟ کمال نے جواب میں کہا، سکینہ آ جاؤ، میں ابھی بیدار ہوں۔ کیوں، کیا بات ہے؟ خیریت تو ہے نا؟ سکینہ نے اندر پہنچ کر ادب سے السلام علیکم کہا، پھر کمال کے دامن پر بوسہ دے کر بولی، راجکماری آپ کی خدمت میں حاضری کی خواہش مند ہے، اگر آپ کو اجازت دیں تو اسے میں لے کر آؤں۔ یہ سن کر سردار کمال اٹھ کر بیٹھ گیا اور سر جھکا کر کچھ سوچنے کے بعد بولا، ملاقات میں کوئی حرج نہیں ہے، تم جاؤ اور راجکماری کو اپنے ہمراہ لے آؤ۔ یہ سنتے ہی ابھی سکینہ اپنی جگہ سے اٹھ ہی رہی تھی کہ یکا یک راجکماری رتن بائی کمرے میں داخل ہو گئی اور سکینہ کے قریب پہنچ کر اس نے سے کانا پوسی کرنے لگی۔ سکینہ کے چہرے پر سرخی دوڑ گئی اور وہ چاہتی تھی کہ ایک فلک شگاف کہہ بلند کرے، لیکن پاس ادب سے اس نے اپنے کہکے کا گلا گھونٹ دیا اور محض مسکرانے پر اکتفا کیا۔ سردار کمال نے جب یہ دیکھا تو پوچھا، سکینہ کیا بات ہے، مسکرا کیوں رہی ہو؟ حضور، انہوں نے مجھ سے پوچھا ہے، سکینہ نے کہا کہ میں انہیں یہ بتاؤں کہ مسلمانوں میں آقا اور مالک کو کس طریقے سے سلام کیا جاتا ہے تاکہ یہ بھی آپ کو اسی طریقے سے سلام کریں۔ سردار کمال مسکرا کر بولا، راجکماری آؤ بیٹھو، میں تمہیں سلام کا طریقہ بتاتا ہوں۔ اسلام میں شاہ و گدا، امیر و غریب، عربی اور عجمی، کالے اور گورے، چھوٹے اور بڑے، مرد و زن، سبھی کے لیے اسلام کا صرف ایک طریقہ مقرر ہے۔ وہ یہ ہے کہ آنے والا پہلے سے موجود لوگوں کو السلام علیکم کہہ کر سلام کرے اور وہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا جواب دے۔ یہ طریقہ سلام کو مجھے اپنی آمد کے 2 روز بعد ہی معلوم ہو گیا تھا۔ راجکماری نے کہا، تاہم میرا خیال تھا کہ آقا اور مالک کے مرتبے اور جاہ جلال کے تحت ضرور کوئی خاص طریقہ سلام ہوگا۔ دراصل تم ناواقف ہو۔ سردار کمال نے کہا کہ اسلام میں اظہار عجز و عاجزی، جو ایک قسم کی عبادت ہے، صرف اور صرف اسی ذات واحد کے حضور میں روا ہے، کیونکہ وہ وحدہ لا شریک اللہ، شاہ گدا، دونوں کا خالق اور مالک ہے، اور جس کی ذات ہر قسم کے نقص اور زوال سے منبرہ ہے۔ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ انسان دوسرے انسانوں پر بجا
فخر و برتری حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے اور نہ کسی انسان کی توہین اور تذلیل کو اپنے غرور کا تکبر کا ذریعہ قرار دے۔ اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے کہ غلام اپنے آقا کے سامنے سربسود ہو اور گڑ گڑا کر اس کی جھوٹی خوشامد کرے۔ اسلام انسانوں کے لیے رحمت ہے اور انسانوں کو آپس میں مہر و محبت اور شفقت و مہربانی کا سلسلہ قائم کرنے کی تلقین کرتا ہے، اور وہ زبردستوں کو زیر دستوں پر ظلم اور ستم ڈھانے سے روکتا ہے اور ان کو سخت بات پرس کی یقین دہانی کے اگر گھمنڈ اور غرور میں مبتلا ہوئے اور دوسروں کو نقصان پہنچانے سے روکتا ہے۔ اور راجکماری ایک خصوصی انداز میں بولی، اب مجھے بھی یہ دیکھنا ہے کہ اہل اسلام میرے معاملے میں بھی اپنے اصول مذہب کے مطابق مہر و محبت، شفقت اور نرمی اور مہربانی اور خدا ترسی سے کام لیتے ہیں یا نہیں۔ اس وقت تک تمہارے ساتھ جو سلوک رکھا گیا ہے، سردار کمال نے کہا، اس سے تم خود اس کا نجومی اندازہ کر سکتے ہو۔ خیر، جو کچھ بھی ہوگا میں اس کی فکر نہیں کرتی، راجکماری نے کہا، کیونکہ میرے لیے اپنی مختصر سی زندگی بسر کرنا کچھ مشکل نہیں ہے۔ مختصر نہیں، ابھی تو تمہیں اپنی زندگی کا طویل حصہ دنیا میں بسر کرنا ہے، سکینہ نے کہا۔ وہ بوڑھے اور جوان، بچے، مرد و زن، کسی کی زندگی کے بارے میں کوئی حتمی بات نہیں کہی جا سکتی کہ کب تک زندہ رہے گا، لیکن تمہاری کم سنی کے پیش نظر تمہاری مختصر زندگی کی پیشنگوئی کرنا بالکل نازیبہ ہے۔ ہاں، کوئی سنت رسیدہ آدمی اپنی مختصر زندگی کی بات کرے تو اسے بیجا بات نہیں کہا جا سکتا۔ میرا خیال ہے کہ ابھی تمہاری عمر 16 یا 17 برس سے زیادہ نہیں ہوگی۔ سکینہ، تم نے بالکل درست کہا۔ کمال نے کہا، دیکھ لو، ان کی باتوں سے بچپن ٹپک رہا ہے۔ یہ سن کر راجکماری سکینہ سے مخاطب ہو کر بولی، گو تمہاری طرح میری باتیں بڑے بوڑھوں کی سی نہیں ہیں، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ میری باتوں پر کسی بچے کی باتوں کا گمان ہو۔ مجھے بچی سمجھنا غلطی ہے۔ سردار کمال نے مسکرا کر کہا، تم نے میری بات کا جواب دیا ہے۔ بیچاری سکینہ نے تو یہ بات نہیں کہی۔ راجکماری عذرا ہو کر بولی، میں ایک کمزور اسیر عورت ہوں، اور آپ کی بات اس اندازے سے جواب نہیں دے سکتی۔ اس کے جواب میں سردار کمال نے کہا، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن کیا واقعی تمہیں علم نہیں کہ تمہاری باتوں سے بچپن ٹپکتا ہے؟ راجکماری نے کہا، میں معافی کی طلبگار ہوں، کیونکہ میں نئی گرفتار ہوئی اور اس وقت تک آزادی کی براکات سے متاثر ہوں، اس لیے میری زبان ٹھوکر کھا جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ طبیعت کا جوش اور خروش اپنی موت آپ مر جائے گا تو میں بھی ایک مسکین کی مانند ہو جاؤں گی، اور پھر میری زبان سے کوئی ایسی ویسی بات نہ نکل سکی۔ راجکماری نے اگرچہ یہ فکرے محض چرب بیانی کے تحت ادا کیے تھے، لیکن آخر میں ان فکروں نے اس کے دل و دماغ کو متاثر کر دیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جھانکنے لگے اور وہ سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ راجکماری ان کے پھر دراصل وہ نازو نہم سے اور کم سم دشیدہ تھی، نازو نہم سے پلی ہوئی تھی، اور اب اپنے ناز برادروں سے اس طرح چھوٹی تھی کہ اس سے پھر ملنے کے امکان نہ ہونے کے برابر تھا۔ جو لڑکی کل تک سینکڑوں غلاموں اور کنیزوں پر خود حکومت کرتے تھے، انقلاب ایام کے تحت اب خود غلامی میں زندگی بسر کرنے پر مجبور تھی۔ پیغمبر اسلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کیفیت کو نظر میں رکھ کر مسلمانوں کی تاکید فرمائی تھی کہ وہ مصیبت زدگان سے شفقت اور مہربانی کا سلوک کریں۔ یہی وجہ تھی کہ سردار کمال راجکماری کی حالت سے بڑا متاثر ہوا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر راجکماری کے پاس پہنچا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب لا کر بیٹھنے پر مجبور کیا۔ پھر اس نے راجکماری کو تسلی دیتے ہوئے کہا، راجکماری، تم خواہ سوچ کر رنجیدہ ہو رہی ہو۔ افسوس، میں تمہارے اس اضطراب کے سبب بعض ایسی باتوں کے اظہار پر مجبور ہوں جو کہنے کے قابل نہ تھی۔ میں ان باتوں کا کیسے اظہار کروں، اور اگر کچھ نہ کہوں تو تمہیں میرے دل و جذبات اور احساس کا علم کیسے ہوگا؟ سچی بات تو یہ ہے کہ میں تمہاری بنسبت بہت زیادہ تکلیف میں گرفتار ہوں۔ مجھے
جب یہ خیال آتا ہے کہ میں تمہاری ہر لمحہ بڑھتی پریشانی نہ دیکھ سکوں گا اور آخر کار مجبور ہو جاؤں گا کہ تمہیں لشکر کفار میں بھیج دوں، تو اس وقت کا خیال کر کے میری نظروں کے سامنے تاریکی ہی تاریکی چھا جاتی ہے، اور میں اس بھری پڑی دنیا میں خود کو تمہاری آمد سے قبل کے ایام میں پا کر یکو تنہا محسوس کرتا ہوں۔ تو یہ دنیا مجھے کاٹ کھانے کی دوڑتی ہے۔ میں یہاں سے تمہاری روانگی کے بعد تم سے ہمیشہ کی جدائی کا خیال کر کے مجھے زندگی کے باقی ماندہ دن بسر کرنے دوپہر ہو جائیں گے۔ موت اور رزق پر چونکہ انسان کا اختیار نہیں ہے، اس لیے جب تک زندگی کے ایام باقی ہیں مجھے بھی جینا پڑے گا، مگر ایسی زندگی سے موت بہتر ہوگی۔ کاش میں کسی جنگ میں کام آ گیا ہوتا تو میری شہادت میرے لیے زندگی بن جاتی۔ اگر میرا شمار بیرٹ کے مقتول مسلمانوں میں ہو جاتا تو بہت اچھا ہوتا، نہ میں غم سے ملتا اور نہ تم مجھ سے مل کر جدا ہوتے۔ راجکماری، تمہیں اپنے وطن میں جانا مبارک ہو۔ تم اطمینان سے جا کر اپنے کمرے میں سو جاؤ، میں کل صبح ہی تمہاری روانگی کا انتظام کر کے تمہیں اس لشکر کفار میں بھیج دیتا ہوں جو کنوج میں جمع ہو رہا ہے۔ لیکن میں تمہیں یہ مشورہ دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ تم کنوج کے لشکر کے کفار میں پہنچ کر وہاں مقیم نہ رہنا، بلکہ فوراً کسی دوسرے شہر میں چلی جانا، کیونکہ جلدی سلطان غازی محمد غوری دہلی پہنچ رہے ہیں۔ ان کی آمد کے فوراً بعد ہم کنوج کے لشکر کفارے پر حملہ کر کے اسے تتر بتر کر دیں گے۔ یقیناً سخت خون ریزی ہوگی وہاں پہ، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تم لشکر کفار میں رہ کر اپنی جان کی ہلاکت میں ڈالو، اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالو۔ سردار کمال کی ان باتوں نے راجکماری کے دل سے رنج و غم کے سارے جذبات احساسات محو کر دیے، مگر ساتھ ہی اس پر شرم و حیا کی جذبات نے ایسا قابو پایا کہ وہ شرم سے سر جھکا کر بیٹھنے پر مجبور ہوئی۔ اس وقت سردار کمال اس کے چاہنے والے کی حیثیت سے اختیار کر چکا تھا، اس کا دل دھڑک رہا تھا، وہ اپنے دل ہی دل میں خود سے گفتگو کر رہی تھی، کیا میں واقعی ایک حسین اور جمیل لڑکی ہوں؟ کیا کمال سا مقتدر اور خوبصورت جوان میری مصیبت زدہ صورت پر واقعی فریضہ ہو گیا ہے یا نہیں؟ مجھے تو اس کا یقین نہیں آ سکتا۔ کئی راجوانوں کے راجے، مہاراجے اور راجکمار مجھے محبت بھری نظروں سے دیکھا کرتے تھے، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ ان میں سے ایک بھی کمال کی شان کو نہیں پہنچ سکتا۔ پھر یہ بھی ہے کہ میری شکل و صورت میں پہلے سے دلکشی بھی تو نہیں رہی، پھر میں یہ کس طرح مان لوں کہ کمال کے دل میں میری محبت گھر بنا چکی ہے؟ میں کئی روز سے کمال کی قید میں ہوں اور وہ مجھ پر ہر طرح کا اختیار رکھتا ہے، مگر عجیب بات یہ ہے کہ کمال نے کبھی مجھے نگاہ بھر کر دیکھنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی، کہ کبھی مجھ سے بلا ضرور بات نہیں کر کے، بلکہ اس کے برعکس جب خود میں نے اس سے کوئی بات کی تو اس نے اس کا جواب بڑی بے انتہائی سے دیا۔ اس صورتحال میں مجھے یہ تسلیم نہیں کرنا چاہیے کہ اسے مجھ سے پیار ہے، اس لیے میری جدائی اس کی زندگی میں زہر گھول دے گی۔ ہاں، البتہ میں یہ مانتی ہوں کہ کمال ایک بہادر، خوبصورت اور نوجوان ہے جو اپنے قول و فعل میں راست باز ہے، اس لیے مجھے یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ اس نے میری محبت کا ڈرامہ کھیلا اور میرے ساتھ غلط بیانی سے کام لیا ہے، اور اب تک جو وہ مجھ سے دور دور رہ رہا ہے تو یہ اس کی پاکیزہ اتواری، نیک نفسی اور سچائی کی سبب ہے۔ بلا شک و شبہ مسلمان قوم بڑی مبارک اور اچھی قوم ہے۔ واقعی سکینہ نے درست کہا ہے کہ صداقت پسندی اور سچی خدا پرستی مسلمان قوم کا شعار ہے۔ راجکماری اپنے انہی خیالات میں غوطہ جانتی کہ کمال اس کی طرف دیکھ کر ایک سرد آہ بھرتے ہوئے بولا، کافی رات گزر چکی ہے اور تمہیں صبح سفر پر روانہ ہونا ہے، اس لیے مناسب یہی ہے کہ اب تم اپنی خوابگاہ میں جا کر آرام کرو۔ راجکماری اپنا دل مضبوط کر کے بولی، مجھے آپ کی طبیعت میں کسل مندی محسوس ہوتی ہے، اس لیے میری بنسبت آپ کو آرام کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ میں بھی چلی جاؤں گی، البتہ اگر میرا آپ کے روبرو بیٹھنا آپ کو ناگوار گزرتا ہے تو میں ابھی چلی جاتی ہوں، مجھے تمہاری موجودگی ہرگز گوارا نہیں گزر رہی۔
کمال نے کہا بلکہ میرے لیے مسرت کا باعث ہے، میں تمہاری تکلیف کے خیال سے تمہیں آرام کرنے کے لیے کہا تھا، تمہارا جب تک جی چاہے شوق سے میرے پاس بیٹھ کر سکتی ہوں۔ راجکماری قدرے مسکرا کر بولی ہاں میں بھی یہی سوچ رہی ہوں کہ صبح تو آپ مجھ کو قنوج ہندو لشکر میں بھیج ہی رہے ہیں اور پھر آپ کے بقول ہماری کبھی ملاقات نہ ہوگی، اس لیے اگر مجھے کچھ وقت آپ اپنی صحبت میں بسر کرنے کی اجازت دے دیں تو یہ آپ کی خاص مہربانی ہوگی۔ محترمہ راجکماری صاحبہ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ کمال نے رانگی سے راجکماری کو بولا میں اس سلسلے میں تمہاری خواہش اور مرضی کے مطابق عمل کر رہا ہوں، تمہیں ہماری صحبت ناپسند ہے تو تم بات پر رنجیدہ اور غمگین ہو جاتی ہو اور میں تمہیں رنجیدہ اور غمگین دیکھ نہیں سکتا، اس لیے اپنے دل کی دنیا خود ہی برباد کر کے میں تمہاری خوشی کی خاطر تمہیں قنوج بھیج رہا ہوں۔ میں تمہاری جدائی کے غم کو خود برداشت کروں گا، لیکن میں یہ کبھی نہ کروں گا کہ تمہیں زبردستی یہاں رکھوں اور تمہیں مجبوراً یہاں رہنا پڑے۔ میں نے اپنی آزادی کے بارے میں کبھی آپ سے کچھ نہیں کہا، راجکماری نے کہا، بلکہ آپ نے اپنی رحم دلی سے خود ہی مجھے آزاد کر دینے کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔ اس صورتحال کے تحت میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ میری روانگی سے پھر آپ کے دشمنوں کو کیوں اس قدر رنج و ملال ہوگا۔ ایک کنیز کی آزادی یا ایک قیدی کی رہائی کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ آپ سے عظیم المرتبہ فوجی سردار پر رنج و غم کے اثرات مرتب کرے۔ اپنا راز تم پر افشا نہیں کرنا چاہتا، کمال نے کہا کہ مجھے انہی الفاظ پر سخت افسوس ہے جو کچھ دیر پہلے اس بارے میں میری زبان سے بے ساختہ نکل گئے تھے۔ راجکماری نے ہنستے ہوئے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب بڑا آدمی اس راز کو ظاہر کرنا، یا یوں کہا جائے کہ اس زہر بات کو اپنی زبان سے تسلیم کرنا اپنے خلاف شان سمجھتا ہے، بلکہ اسے اپنے لیے ہار کا سبب قرار دیتا ہے۔ راجکماری آپ کیوں میرے زخموں پر نمک چھٹ رہی ہو؟ کمال نے کہا میں جانتا ہوں کہ میری زبان اور میرے دل نے میری راز کو افشا کر دیا ہے، اب تم جو کچھ کہو گی میں سنوں گا۔ یہ کہہ کر کمال سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر زردی چھا گئی اور وہ رنج و غم اور حسرت و ایاس کی ایک زندہ تصویر بن کر رہ گیا۔ اس وقت اس نے اپنی تلوار جو سامنے دری ہوئی تھی اٹھا کر اپنے زانوں پر رکھ لی تھی اور سر جھکائے اسے الٹ پلٹ کرنے میں مصروف ہو گیا تھا۔ راجکماری نے کن آنکھوں سے حالت کا جائزہ لیا تو دیکھا کہ کمال کی آنکھوں سے آنسو جھلک رہے ہیں اور وہ انہیں بہر آنے سے روکنے کی تگ و دور کر رہا ہے۔ اس منظر نے راجکماری کے صبر و قرار کو سخت دھچکا پہنچایا۔ آخر وہ بولی بس اب تو حد ہو گئی، اب آپ مجھ پر رحم فرمائیں، آپ کو آپ کی غیرت اور پاس عزت اور شان مبارک ہو۔ میں اپنے وطن کی ننگ و ناموس کو آپ کی نظر کرتی ہوں اور اب قسم کھاتی ہوں کہ آئندہ کبھی اپنے وطن کا نام تک بھی نہ لوں گی اور آپ سے جدا ہونے کا قصد کروں گی اور نہ ہی جدا ہونے کا قصد کروں گی۔ اے خدا تیرا شکر ادا کرتا ہوں، کمال نے بے ساختہ کہا کہ تو نے مجھے راستی اور پاک بازی کا راستہ دکھایا اور پھر اس کا صلہ مجھ بھی عنایت فرما دیا کہ اب یہ دنیا میرے لیے وحشت ہو گئی ہے۔ پھر کمال نے رک کر راجکماری کی طرف دیکھ کر کہا تم واقعی ایک ذہین لڑکی ہو، تم نے بات کی بات میں مجھے فتح کر لیا، لیکن میں اب بھی یہی کہوں گا کہ اگر تم یہاں کے قیام کو ناپسند کرو تو میرے لیے خواہ مخواہ تکلیف برداشت نہ کرو۔ اول تو قنوج کی جنگ کا معاملہ ہے جس میں ایک طرف ہندوستان کے سارے راجا مہاراجے اور ان کی فوجوں کے لاکھوں سپاہی ہیں، پتہ نہیں میں اس جنگ میں زندہ بھی رہوں یا نہ۔ خیر اگر میں ظالم کفار کی تلواروں سے محفوظ بھی رہا تو مجھ پر جو مصیبت پڑے گی میں اسے برداشت کر لوں گا، مگر میرے لیے یہ ناممکن ہے کہ میں تمہارے رنج و غم کو برداشت کر سکوں۔ اب آپ بار بار قنوج کا نام نہ لیں، راجکماری نے کہا میں اب وطنی محبت کو ترک کر چکی ہوں، اس لیے اب میں قنوج نہ جاؤں گی۔ میں آسان فراموش نہیں ہوں
کہ آپ کے احسانات کو فراموش کر دوں۔ پھر اس نے مسکراتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی، علاوہ ازیں سچ ہو یا جھوٹ، اس سلسلے میں کسی کا دل دکھانا کوئی اچھی بات نہیں ہے، اس لیے میں آپ کا دل دکھانا بھی نہیں چاہتی۔ تو دوستو یہیں پہ رکتے ہیں، اس سے آگے ہم اگلی قسط میں بیان کریں گے۔ اللہ حافظ۔